نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلموا تسلیما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقالوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد امام الانبیاء، اشرف الخلق، افضل البشر، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار پیش کریں گے۔ تمام احباب مل کر پڑھیے۔ امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سارے مل کر ذرا پڑھیے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سب مل کر پڑھیں۔ جب یاد آ گئے ہیں سب
سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ جس کا ایمان ہے سب پڑھ لیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قابل قدر حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ایک اور ایسی مبارک نسبت کے ساتھ آیا ہے
کہ وہ نسبت جو ہمیں پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ الکاملین، استاذ باصفا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے ولیوں کی شان ہی نرالی ہے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کھانا پینا، ان کا آنا جانا، ان کا رہنا سہنا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ میں پہلے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا، پھر ہم ان کی کرامات، ان کے ملفوظات کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور پھر اس معیار پر، اس تربیت کے معیار پر پھر اپنے آپ کو پرکھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور آپ تمام کو حق اور سچ سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1078 میں ایران میں پیدا ہوئے اور 1161 میں بغداد میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ شجرے کے اعتبار سے جو بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا لفراست المؤمن لینظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، یہ اللہ کے نور میں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل بہت سارے جید علماء اور اکابرین اسلام نے آپ کی آمد کی اطلاعیں دینی شروع کر دی تھی۔ اس ضمن میں چند ایک بڑی اہم اور معروف آراء آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے کامل ولی گزرے، آپ کے زمانے ظاہری سے کچھ عرصہ قبل آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک ایسا ولی اب دنیا میں آنے والا ہے کہ جس کا کہنا یہ ہوگا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل اولیاء اللہ، کہ میرے جو قدم ہیں وہ سارے ولی اللہ کی گردن پر، یعنی تمام اولیاء اکرام میں بھی جو فضیلت رکھنے والا ولی ہوگا اب دنیا میں وہ تشریف لانے والا ہے۔ پھر حضرت شیخ عقیل سنجی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ آج کل کے زمانے کا قطب کون ہے؟ تو کہا کہ اس وقت کا جو قطب ہے وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، لیکن اب کچھ عرصے کے بعد عراق سے قطب الاقطاب اب ظاہر ہوں گے، اور کہا کہ ایک اجمی نوجوان ایسا ظاہر ہوگا کہ جس کی کرامتوں کو ہر خاص اور عام دیکھ لے گا۔ یہ آپ کی پیدائش سے قبل جو اکابرین اسلام تھے یہ ان کی رائے تھی۔ سالک السالکین میں بھی یہ لکھا ہے کہ عجیب کیفیت ایک دفعہ آپ کو طاری ہوئی خطبہ جمعہ کے دوران شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس وقت ایک عجیب رکت امیز انداز میں خطبہ جمعہ کے دوران آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل اولیاء اللہ، کہ اب میرے جو قدم ہیں وہ سارے ولی اللہ کی گردنوں پر ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت لے کر آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ آپ کے بارے میں تمام اولیاء اکرام، صاحب نظر، صاحب کرامت، ارباب نظر حضرات نے یہ کہا کہ آپ مادرزاد ولی تھے، آپ شروع سے ہی ولی کے منصب پر فائز تھے، اور اس زمن میں بچپن سے ہی آپ سے کرامات کا ظہور ہو گیا تھا۔ آپ رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے،
جب غروب آفتاب ہوتا تو پھر آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور بچپن میں جب کبھی بچے کھیلا کرتے تھے تو آپ نے اگر کبھی جانے کا ارادہ بھی فرمایا تو آپ کو ایک غیب سے ندا آتی تھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک آواز غیب سے روکا کرتی تھی کہ تم رک جاؤ، تم کدھر جا رہے ہو، تم اس کام کے لیے نہیں۔ اور یہ بات آپ کے نانا جان نے بھی بیان کی، کیونکہ آپ کے والد بڑی جلدی داغ مفارقت دے گئے تھے، آپ کی پرورش آپ کے نانا جان نے کی، تو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ نہ کبھی کسی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، نہ کسی طرح کا وقت ضائع کرتے تھے، بلکہ ہر وقت ذکر اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور پھر ایک بڑا معروف واقعہ، وہ آج میں ضرور حصول برکت کے لیے سنانا چاہوں گا۔ وہ واقعہ ہر چھوٹی بڑی کتاب میں درج ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں، ایام مناتے ہیں، بزرگوں کا، ان ہستیوں کا ادب کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ حصول تعلیم کے لیے ایک سفر میں جا رہے تھے، اور آپ کی والدہ نے جیب خرچ کے طور پر آپ کے لباس کی ایک اندرونی جیب میں خفیہ طور پر اشرفیاں سی دی تھی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جس قافلے میں آپ سفر کر رہے تھے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا، سارا مال اور اسباب لوٹ لیا۔ آپ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا اور اس نے بڑے مضحکہ خیز انداز میں پوچھا، آپ بچے تھے، پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ وہ مذاق سمجھا، انہوں نے کہا اشرفیاں ہوں بھی تو کوئی بتاتا تھوڑی، ہم تو چور ہیں، ہم تو لوٹنے آئے ہیں، اور یہ بتا بھی رہے ہیں۔ اور بظاہر جب تلاشی لی تو اس جامہ میں سے، اس لباس میں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ وہ اور زیادہ حیران بھی ہوا اور مذاق اڑانے لگا، لیکن آپ پھر اپنی بات پر بضد تھے کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، آپ کے جو اس ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے پوچھا تو آپ نے پھر اس بات کی تائید کی اور کہا میرے پاس ہیں، اور یہ دیکھو اندر جیب میں سلی ہوئی۔ تب تو حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے تم اپنا مال بچا سکتے تھے، تم اپنا مال چھپا ہوا رکھ سکتے تھے، لیکن تمہیں کس بات نے آمادہ کیا کہ تم ہم جیسے ڈاکوؤں کے سامنے یہ اعتراف کر رہے ہو اس مال کا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا؟ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ کہا میری والدہ کی نصیحت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں آج جھوٹ بول کر یہ چند سکے تو بچا لوں گا، لیکن میں اس نافرمانی کا اپنی والدہ کو یا اپنے رب کو پھر کیا جواب دوں گا؟ بس ایسی بات کا کرنا تھا کہ دل کی کایا پلٹ گئی۔ وہ سردار زاروں قطار رونے لگا، تمام ڈاکوؤں کی حالت غیر ہو گئی، اور پھر انہوں نے صدقے دل سے اس بات پر یہ سوچتے ہوئے توبہ کی کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کر رہا، اور ایک ہم ہیں کہ اتنے بڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، صدقے دل سے توبہ کی، تمام لوٹا ہوا مال قافلوں کو واپس کیا، اور اس کے بعد پھر ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ بزرگ بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کا پھر اس میں گرامی، اور بلکہ میں نے ایک جگہ پر یہ بھی پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں خود ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ جو صدقے دل سے توبہ ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام۔ آپ نے سالکین کے لیے، آپ نے دین کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، جس میں غنیت الطالبین بڑی اہم کتاب ہے، الفتح الربانی، الفیض الرحمانی، پھر آپ کے ملفوظات، پھر فتوح الغیب، پھر جلال خاطر، پھر بہجت الاسرار، الحدیقۃ المصطفیہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں، آپ یقین کریں کہ جن کو پڑھ کر انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ الرسالۃ الغوثیہ، آداب سلوک و التوسل الی منازل، اور پھر اس کے بعد جغرافیات الباز الاشہب، پھر ورد شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ بہت ساری ایسی کتابیں، آپ کے وظائف، آپ کی کرامات سے بھری ہوئی یہ کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہر
ایک تصوف کے مسافر کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اب دیکھیں کہ آپ فرماتے کیا ہیں، ان سے محبت کا تقاضا تو یہ نا کہ جیسا وہ کرتے ہیں ہم اس طرح سے کریں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو ایسی تھوڑی اتنے بڑے مقام عطا فرماتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ آج ہم دنیا داری کے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے طاقتور کون ہے۔ آج پولیس کے ساتھ سلام دعا کس کی زیادہ ہے؟ آج کون ایم پی ایم این اے کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے؟ آج کون وزیر مشیر کا تعلق دار ہے؟ آج کون کسی بڑے افسر کا رشتہ دار ہے؟ ہماری یہ دوڑ ہی نہیں، ہماری یہ سوچ ہی نہیں کہ اللہ والوں سے دوستی کی جائے۔ صاحب کرامت، صاحب نظر اور صاحب علم بزرگوں کے صحبت اور ان کی محبت اختیار کی جائے، ان کی محفلوں میں بیٹھا جائے، خود بھی بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر اس سفر پر نکلیں، اہل دل حضرات سے رابطہ کریں۔ اگر ہمیں کوئی ایسا بزرگ میسر آ بھی جائے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم ان سے بھی دنیاوی معاملات کی دعائیں کرتے پھرتے ہیں، ہم ان سے بھی نوکریاں مانگتے پھرتے ہیں، ہم ان سے بھی پلاٹ اور گھر مانگتے پھرتے ہیں، ہم ان سے بھی رشتوں کے مسائل آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اول تو ہماری یہ تلاش نہیں کہ اللہ والا میسر آ جائے، اگر کوئی اللہ والا مل بھی جائے تو ہمارا سارا نقطہ نظر ہی اور ہوتا ہے۔ ہم کبھی صاحب علم، صاحب فراست بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کبھی ایمان کی باتیں نہیں پوچھتے، کبھی ایمان میں اضافے کی جو ہے وہ تربیت نہیں لیتے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی احکامات پر ہی ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے ضمن میں ہم جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کسی صاحب دل، کسی صاحب نظر کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم بھی صاحب دل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا میرا مرید تو وہ ہے۔ آج دیکھیں آج کون ہے کسی بھی سلسلہ سے تعلق رکھتا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام وہ ادب سے لیتے ہیں۔ آج کوئی کسی بھی پیر کا مرید ہے، ان سے پوچھ کے دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کیا مقام ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے دادا مرشد ہیں، وہ تو مرشدوں کے بھی مرشد ہیں۔ تو سنیں ذرا وہ کہتے کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا مرید تو وہ ہے، میرا مرید وہ ہے جو ہر وقت ورد کرتا رہے، جو ہر وقت اللہ کا ذاکر ہو۔ اور میری نظر میں ذاکر وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کا قلب اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر ذکر کرتا ہو، صرف زبان ہی نہیں، وہ اپنے دل سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا۔ آپ اس گفتگو کو روایتی گفتگو مت سمجھیے، میں کوئی واز کرنے نہیں آیا، اس کیفیت کو ذرا محسوس کر کے دیکھیں کیا ہم آج کدھر کھڑے، کیا کبھی ہم نے دل سے ذکر کیا؟ ابھی مطالعے کے دوران میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اپنے چہرے اور اپنے دل کو حاضر رکھ کر صدق کے دل سے اللہ کا تصور باندھ کر جس نے 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بھی بخش دی، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن کیا ہم نمازوں میں یہ سب کیفیت سوچتے ہیں؟ کیا ہم نمازوں میں اس کیفیت کو تلاش کرتے ہیں؟ کیا اس خشوع و خضوع کو دیکھتے ہیں؟ آج تو ہم ذکر سے بھی، جو زبان سے ذکر کرنے سے بھی گئے، دل کا تو ذکر کرنا بڑی دور کی بات ہے، قلب کا جاری ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا میرا مرید وہ ہے جو اٹھتا بیٹھتا جس کا قلب ذکر کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ چاہیے تو یہ کہ قلب جاری جو رکھنا اگر تم چاہتے ہو تو پھر جن کے قلب جاری ہیں ذرا ان سے ملاقات کیا کرو، پھر ان کی صحبت اختیار کرو۔ دیکھیں طریقے تو وہ بتائیں گے، جو جس کا ماہر ہوگا طریقہ تو وہ بتائے گا۔ ایک اچھا جرنیل، وہ اچھا جرنیل تو ہو سکتا ہے، اچھا جج تو نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھا جج بہت اچھا منصف ہو سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا۔ اور جو ڈاکٹر ہے، جس عضو کا ڈاکٹر ہے، وہ اسی کا اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ کسی دوسرے عضو کا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تم قلب جاری کرنا چاہتے ہو، اپنی اس کیفیت کو رقت امیز بنانا چاہتے ہو، اگر تم صفائی قلب چاہتے ہو، باصفا بننا چاہتے ہو، تو پھر باصفا لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ بصورت دیگر دنیا داری میں تو پھر دنیا کی چیزیں ملیں گی، پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کچھ منزلیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، شکموں سے بھری پڑی ہے، ایک طرف کوتاہیوں سے بھری پڑی ہے، ایک طرف شکوے اور شکایتیں،
ہم 5 وقت کی نماز کو بھاری سمجھتے ہیں اور اللہ سے ہر وقت کے مطالبات ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا. ایک طرف کوتاہیوں کے اور غفلتوں کے اور گناہوں کے انبار لگے ہیں اور دوسری طرف ہم نے شکوے اور شکایتوں کے انبار لگا رکھے. چاہیے تو یہ تھا شرمندہ ہوتے، نادم ہوتے، روتے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں. اگر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں. پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. آج کون ہے جو ہر حال میں خوش ہے؟ کم مل جائے تب بھی خوش، کوئی کام مل گیا تب بھی خوش، نہیں ملا تب بھی خوش، دام تھوڑے ملے تب بھی خوش، مال لے لیا گیا تب بھی خوش. اور پھر فرمایا کہ اگر یار کی مرضی ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھے. بڑے بڑے دشمنوں کو بھی آپس میں جب اسلام کا حکم آ گیا تو پھر سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، پھر صلح کر لو. اپنی انام مت رکھو. اگر یار کی مرضی ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور جو شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں. پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. اگر انہیں پھٹے پرانے بسیدہ کپڑے مل گئے وہ اس میں خوش ہیں. ان کی عیدیں نئے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی، ان کی عید تو محبوب کی دید سے ہوتی. وہ ان کپڑوں اور جوتیوں کے محتاج نہیں، وہ بڑے بڑے قیمتی خوشبوؤں کے محتاج نہیں، وہ بڑے بڑے بنگلوں کے اور کاروں کے گاڑیوں کے محتاج نہیں. ان کی تو ساری کی ساری رضا اللہ کی رضا کے ساتھ. اور پھر کہا کہ اگر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش. ماتم سے مراد صدمے کی کیفیت ہے. کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش. اور دن گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں. پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. جینے کا نام